اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود پاک ایک نہایت آسان اور بابرکت تجارت ہے جس سے آدمی کو بلا تکلیف صرف منافع ہی ملتا ہے۔ ایک بہن ہیں، ڈیرہ غازی خان سے ان کا تعلق ہے، اور اپنا درود ابراہیمی کا مشاہدہ شیئر کرتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ الحمدللہ بچپن ہی سے انہیں نماز اور روزے کی طرف توجہ ان کی زیادہ تھی، اور بچپن ہی سے درود پاک پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہو گیا تھا۔ کہتی ہیں کہ ان کا زیادہ تر ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور بھی اگرچہ ان کو بہت سے درود پاک یاد تھے، لیکن چونکہ یہ سب سے افضل درود پاک ہے، تو کہتی ہیں کہ میرے دل میں سب سے زیادہ جس درود کے لیے محبت تھی وہ درود ابراہیمی کے لیے تھی، اور کہتی ہیں کہ میری کوشش ہوتی تھی کہ میں روزانہ 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا کروں۔ 2010 کی بات ہے جب سیلاب آیا تھا اور بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا تھا۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ لوگ بہت پریشان تھے اور بارشیں بھی مسلسل ہو رہی تھیں۔ کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے ظہر کی نماز ادا کی اور اچانک مجھے وہیں نیند آنا شروع ہو گئی، اور میں جائے نماز پر ہی لیٹ گئی۔ نیند کی شدت ایسی تھی کہ ابھی میں صحیح طرح سے لیٹ بھی نہ پائی تھی کہ آنکھیں بند کرتے ہی مجھے نیند آ گئی، بلکہ یوں سمجھیں کہ آنکھیں سوئیں اور میری قسمت جاگ اٹھی۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک گھر میں ہیں، وہاں بہت ساری عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، باتیں کر رہی ہیں سب، اور وہ کہتی ہیں کہ میری آنکھیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں تو آسمان پر 2 چاند نظر آتے ہیں، تو میں ذرا سا دیکھ کر اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیتی ہوں، لیکن حیرت ہوتی ہے کہ آسمان پر 2 چاند کس طرح ہو سکتے ہیں۔ پھر دیکھتی ہیں تو ایک چاند تو سچ میں ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، اور دوسرا چاند نہیں ہوتا بلکہ میرے پیارے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک دعا کے لیے اٹھے ہوتے ہیں، اور ان سے نور کی بارش برس رہی ہوتی ہے۔ کہتی ہیں کہ ان کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ اس منظر کو الفاظ میں بیان کر سکیں، لیکن جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو حیرت سے سب کو بتایا کہ اوپر دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک ہیں۔ سبھی غور سے دیکھتے ہیں لیکن کسی کو نظر نہیں آتے، بلکہ جب سب دیکھنے لگتے ہیں تو وہ ہاتھ مبارک تاروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی ستاروں کی معنی نظر آنے لگ جاتے ہیں، ہاتھوں کی جگہ روشن ستارے نظر آتے ہیں۔ پھر کہتی ہیں کہ نہیں، سب ان کو بولتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، وہ ہاتھ مبارک نہیں ہیں بلکہ ستارے ہیں۔ یہ کہہ کر سبھی عورتیں دوبارہ باتوں میں لگ جاتی ہیں، باتیں کرنے لگ جاتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ پھر میں دیکھتی ہوں تو مجھے ہاتھ مبارک دوبارہ سے نظر آنے لگ جاتی ہیں، اور میں پھر چیخ کر سب کو کہتی ہوں کہ دیکھو ہاتھ مبارک ہے۔ اس بار میرا پورا وجود کانپ رہا ہوتا ہے، لیکن جب سب دیکھتی ہیں تو دوبارہ ستارے نظر آنے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ان سب کو تو منظر نظر نہیں آتا، کم سے کم میں تو جی بھر کے دیکھ لیتی۔ تو مطلب ان کا یہ کہنے کا مطلب تھا کہ جب وہ سب کو بتاتی تھیں تو ان کو بھی وہ منظر نظر نہیں آتا تھا، ہاتھ مبارک والا۔ پھر پہلے مشرق کی طرف 2 بار ہاتھ مبارک کا دیدار ہوتا ہے، اور جب مغرب کی طرف دیکھتی ہیں تو میرے پیارے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوتے ہیں۔ اس بار وہ کسی کو نہیں بتاتی اور محبت سے دیر تک دیکھتی رہتی ہیں۔ پھر کافی وقت گزرنے کے بعد ان کو بھی وہ دوبارہ ستارے نظر آنے لگ جاتے ہیں، مطلب وہ جو ہاتھ مبارک ہیں نا وہ ستاروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب وہ کہتی ہیں کہ اب میں مشرق کی طرف دیکھتی ہوں تو ایک ستارہ اور ایک چاند زمین پر اتر رہے ہوتے ہیں، زمین کے قریب آتے ہیں اور پھر اوپر چلے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا چاند ہوتا ہے اور اس کے درمیان میں استغفار لکھا ہوتا ہے۔ بس اتنا دیکھنا تھا کہ ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو معزز سامعین، درود پاک کی لاتعداد برکات ہیں، کرامات ہیں، مشاہدات ہیں، تجربات ہیں۔ اس حقیقت کو وہی جان سکتا ہے یا اس راز سے وہی آشنا ہو سکتا ہے جو درود پاک کو محبت سے کثرت سے پڑھتا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ ہم سب کوئی نہ کوئی درود پاک روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ لازمی پڑھا کریں،
اور درود ابراہیمی دیکھنے میں تو ہمیں بڑا لگتا ہے، لیکن جب ہم اس کو پڑھنا شروع کر دیتے نا محبت سے، یقین کریں اتنا لطف آنے لگ جاتا ہے اس درود کو پڑھنے کا، اور اس کی فضیلت بھی سب سے زیادہ ہے ماشاءاللہ۔ اور جب ہم پڑھنے لگ جاتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ بس یہی درود پاک پڑھیں۔ اللہ کریم ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔